عیسائیوں کو بھی عقیدہ ہے، یہودیوں کو بھی عقیدہ ہے، مسلمانوں کو بھی عقیدہ ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ جس کو وہاں پر ارمجدون کہا گیا ہے وہی ہے جس کو حدیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، سب سے بڑی جنگ۔ دنیا میں جو انسائکلوپیڈیاز لکھے گئے ہیں، چاہے وہ برٹش انسائکلوپیڈیا ہو، جوش انسائکلوپیڈیا ہو، کرسچن انسائکلوپیڈیا ہو، جو بھی تاریخ دنیا کی لکھی گئی ہے اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ آپس کی دشمنیوں سے، نفرتوں سے، حسد سے، لڑائیوں سے، قتل عام سے، درندوں سے، جنگلی جانوروں سے بھری پڑی ہوئی۔ آج تو ایسی تاریخ بنا دی گئی ہے کیونکہ اب اس وقت دونوں مل گئے ہیں مسلم دشمنی میں، اسلام دشمنی میں دونوں نے اتفاق کر لیا۔ یعنی عیسائیوں نے یہ ذلت قبول کی کہ جو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں ان سے دوستی کر لی اور ظاہر میں ان کو سر پہ بٹھا لیا، اب وہ ان کے تابع ہو گئے۔ پوری دنیا سے کھدیڑ کر جن کو فلسطین میں آباد کیا اور فلسطین کے باشندوں کو وہاں سے نکالا، ان کی زمینیں لوٹ لیں اور ان کی جانیں لے لی اور ان کو دربدر کیا، جن ظالموں نے، مجرموں نے، برطانیہ اور امریکہ کے ذلیل اور بندروں نے یہ عمل کیا، جن کی ذلت خدا کی طرف سے طے کر دی گئی، اور ان کے نبی حضرت عیسیٰ پر اور نبی کی والدہ حضرت مریم پر یہودیوں کی جو گالیاں ہیں، سنگین اور گندی گالیاں، ان سب کو فراموش کر کے ان کا ساتھ دیا، اس لیے کہ ان کو فلسطین میں آباد کر کے جو مسلم ممالک ہیں، مسلم ممالک کی بیچ میں اور مسلمانوں کی پیٹھ میں اور پیٹ میں خنجر گھونپتے ہوئے ان کو بسانا ہے۔ یہ جو دھتکارے ہوئے ہیں، دردرائے ہوئے ہیں، جن کو یورپ کے ہر ملک نے نکالا، تھوکا، پھینکا، اور جن کے لاکھوں انسان تاریخ میں قتل کیے گئے، ان کو آباد کیا فلسطین میں لا کر، اور صرف اس لیے آباد کیا کہ ان کو استعمال کریں گے ہم، اور ان کو طاقت فراہم کریں گے، ان کو پیسہ دیں گے، ان کی پرورش کریں گے، اور ان کے ذریعے سے فلسطینیوں کو بھی مروائیں گے، اور جو عرب سامنے آئیں گے ان کی بھی دھجیاں اڑا دیں گے۔ 1967 میں جو جنگ ہوئی اس میں عربوں کی جو ذلت ہوئی، جو رسوائی ہوئی، پوری دنیا تھوکتی رہ گئی اور عوام مایوس ہو کے دیکھتے رہ گئے کہ ان کے حکام کیسی لن ترانیاں کرتے تھے اور لمبی باتیں کرتے تھے۔ صدر عبد الناصر کی وہ ذلت ہوئی جس سے زیادہ ذلت کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح سیریا کے حکمرانوں کی ذلت ہوئی، اور جو بھی شریک تھے، اردن ہو، مصر ہو، سیریا ہو، یہ سب یہودیوں کے ایجنٹ، عیسائیوں کے ایجنٹ، انگریزوں کے قائم کردہ اور ان کے غلام یہودیوں کے ہاتھوں پٹے، بری طرح پٹے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جزیرہ نما سینا بھی ان کے ہاتھ چلا گیا، اور جولان کی پہاڑیاں بھی ان کے پاس چلی گئیں، اور جو مغربی کنارہ ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں چلا گیا، اور وہ فلسطین کے تھوڑے سے حصے پر پہلے قابض تھے، پھر پورا فلسطین ان کے ہاتھ میں آتا چلا گیا۔ ایک چھوٹی سی پٹی میں کچھ لوگ رہ گئے، اور ایک مغربی کنارے پر ایک تعداد جو انہی کے ایجنٹوں کی تھی اور ان کے پولیس مین کا کردار ادا کر رہی تھی وہ باقی رہ گئے۔ عیسائی آج تمہاری مدد کر رہے ہیں، کل یہی تمہیں کھا کے اور تمہیں چاٹ کے ختم کر دیں گے اور تمہارا وجود برداشت نہیں کریں گے۔ وہ دن بھی آئے گا، وہ انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ مسیح کے نزول کا، یہودی انتظار کر رہے ہیں دجال کے خروج کا، یہ ان کا مسیح، وہ ان کا مسیح، دونوں اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آخری جنگ کب برپا ہوگی، جس کو اور مجدون کی جنگ کہتے ہیں یا ہر مجدون کی جنگ کہتے ہیں، وہ آخری جنگ برپا ہوگی۔ اس کا عیسائیوں کو بھی عقیدہ ہے، یہودیوں کو بھی عقیدہ ہے، مسلمانوں کو بھی عقیدہ ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ جس کو وہاں پر ارمجدون کہا گیا ہے وہی ہے جس کو حدیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، سب سے بڑی جنگ۔ تو اس اعتبار سے تینوں مذاہب کو یہ بات معلوم ہے کہ مستقبل میں یہ ہونا ہے۔ انہوں نے تو دوستی کر لی، اور ویٹیکن سٹی کے پوپ صاحب نے یہودیوں کو معاف کر دیا کہ تم نے حضرت مریم کو جو گالیاں دی اور حضرت عیسیٰ کو گالیاں دی اور جتنوں کا قتل عام کیا، سب معاف، اب ہم اور تم ساتھ ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہم تم ساتھ ہیں۔
اس کے بعد پھر اس 7 کا جو اعلان ہوا اس میں وہ ایجنٹ کیسے باقی رہ جاتے جو انہی کے ذریعے پیدا ہوئے اور جو انہی کی تلقی سے وجود میں آئے اور جو اسی مادر کے رحم میں بنے، وہ کیسے خاموش رہتے؟ اس لیے انہوں نے بھی دھیرے دھیرے پردے ہٹانے شروع کیے، جامے اتارنے شروع کیے، ننگ دھڑنگ میدان میں آتے چلے گئے کہ ہم کو بھی ویٹیکن سٹی کے ساتھ رہنا ہے، اور ہم کو بھی تل ابیب کے ساتھ رہنا ہے، اور ہم کو بھی یروشلم کے ساتھ رہنا ہے، اور ہم کو بھی آگے چل کر مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل دجالی بنوانا ہے، اور ہم کو بھی فلسطینیوں کی لاش پر ان صہیونیوں کا ساتھ دینا ہے۔ لہذا وہ بھی نکل کر تھیلے میں جو پڑے ہوئے تھے سانپ اور جو ناک پڑے تھے وہ نکلنا شروع ہوئے، اور آج انہوں نے اپنی پہچان اتنی واضح طور پر کرا دی کہ اب کوئی بات چھپی نہیں رہ گئی، ڈھکی نہیں رہ گئی، دقیق نہیں رہ گئی، پیچیدہ نہیں رہ گئی، بات بالکل کھل گئی۔ اب وہ تعویلوں کا سہارا لے کر اور کچھ مکار اور جھوٹے اور ذلیل مولویوں کو پال کر تعویلیں کر کے قرآن اور حدیث کا کھلواڑ کرتے ہوئے اور اپنی گندی دوستی پر لبادے اڑاتے ہوئے اور اس پر چاندی کا ورق چڑھاتے ہوئے، جیسے بالکل کوئی شخص غلاظت کو پلیٹ میں رکھے اس پر چاندی کا ورق چڑھا دے، یہ صورتحال اس وقت ان ملکوں اور ان کے حکمرانوں اور ان کے چیلوں چپاٹوں کی ہے کہ یہ پیخانے پر چاندی کے ورق چڑھا رہے ہیں۔